امید ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ اگر ہم وتر کی تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں یا اسی طرح مغرب کے فرضوں کی تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں تو کیا اس میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی الحمد شریف کے بعد سورت کا ملانا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی وتر کی تیسری رکعت میں اور مغرب کے فرضوں کی تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھ کے اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے، اور وتر کی ہر رکعت میں مطلقاً قرات کرنا یہ فرض ہے۔ اور اگر کوئی وتر کی نماز ادا کر رہا ہے، وتر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو وتر کی پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے، تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتا جان بوجھ کر، تو اب اس صورت میں اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی سجدہ سہو کرنے سے بھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز دوبارہ دہرانا ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ لیکن وتر کی تیسری رکعت میں اگر کوئی آدمی چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ ضروری تھا، واجب تھا، لیکن بھولے سے رہ گئی، نہیں پڑھ سکا، رکوع و سجود کر لیا، اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے، آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی وتر کی تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت کا ملانا ضروری تھا، واجب تھا، وہ نہیں پڑھتا، جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اب اس صورت میں اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، یعنی وہ سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، بلکہ نماز ہی واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ نماز اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن یاد رہے، جب کوئی واجب نماز میں سے بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر واجب کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اب نماز جو ہے یہ سجدہ سہو کرنے سے مکمل نہیں ہوگی، بلکہ نماز ہی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے، مغرب کے 3 فرض ادا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب نہیں ہے، تو اس لیے اگر کوئی آدمی چاہے وہ ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، یا مغرب کے 3 فرض ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، نہ ہی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اگرچہ وہ جان بوجھ کر ہی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھ کے اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے، فرائض نماز، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن افضل یہ ہے، یہ بات یاد رکھیے، افضل یہ ہے چاہے مرد ہے یا عورت ہے، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملا لینا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، سورۃ الکافرون پڑھ لیتا ہے، سورہ ناس پڑھ لیتا ہے، کوئی بھی سورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد پڑھ لینا یہ افضل ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف جو ہے مغرب کی تیسری رکعت ہو، یا ظہر کے فرضوں کی تیسری رکعت ہو، عصر کے فرضوں کی تیسری رکعت ہو، یا عشاء کے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت ہو، ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو وتر کی نماز ہے یہ واجب ہے، اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے، اور ہر رکعت میں مطلقاً قرات کرنا فرض ہے۔ وتر میں اگر کوئی جان بوجھ کر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد کوئی سورت نہیں ملاتا تو اب اس پر سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل نہیں ہوگی، بلکہ نماز ہی واجب الاعادہ ہوگی۔ لیکن اگر بھولے سے رہ جاتی ہے، پھر آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لیں، جنہوں نے یہ سوال کیا کہ وتر کی تیسری رکعت میں اور مغرب کے فرضوں کی تیسری رکعت میں اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتا، رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے، چاہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، 7 سال ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے۔
لیکن جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو 10 سال کی عمر میں انہیں مار کر پیٹ کر نماز پڑھائی جائے۔ اب یہاں سوالیہ نشان یہ ہے کہ جب ہم نے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھانا ہی نہیں ہے، ان کو یہ بتانا ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کی شرائط کتنی ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں بچے کو حکم دیا گیا، حضور کے حدیث مبارکہ فرمایا کہ اسے ترغیب دلائی جائے، اسے سمجھایا جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھایا جائے، لیکن 10 سال کی عمر ہو جائے تو مار پیٹ کر نماز پڑھائی جائے۔ اب یہاں سوالیہ نشان یہ ہے کہ ماں باپ زیادہ پیار کرنے والے ہیں یا حضور علیہ السلام زیادہ پیار کرنے والے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی امت سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ جب پیدا ہوئے تب بھی رب حبلی امتی فرما رہے تھے، معراج پہ گئے تب بھی رب حبلی امتی فرما رہے تھے، قبر میں حتیٰ کہ جب آپ کو اتارا جا رہا تھا، آپ کا ظاہری وصال ہوا، اس وقت بھی آپ کے آہستہ آہستہ ہونٹ حرکت کر رہے تھے اور آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، یعنی اپنی امت سے محبت کا عالم دیکھیں۔ لیکن یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جب بچہ 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو مار پیٹ کر نماز پڑھائی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ بچہ جو ہے یہ 15 سال کی عمر میں جا کے بالغ ہوتا ہے، بالغ نہیں ہوا، لیکن تاکیدی حکم کیا دے دیا کہ 10 سال کی عمر میں بچے کو مار کر نماز پڑھائی جائے، تاکہ جب وہ بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، جب بالغ ہو جائے تو نماز کا اتنا عادی ہو جائے کہ اسے دوبارہ نماز کا کہنا نہ پڑے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر میں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں چھوٹا ہے، سو رہا ہے، سوتا رہے۔ اسی طرح جو ہے وہ 10 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 15 سال کی عمر ہو جاتی ہے، ہم یہی کہتے رہتے ہیں نہیں بچے کی آرام میں خلل آئے گا، بچے کی نیند خراب ہوگی، نہیں سویا رہے، کوئی نہیں نماز پڑھ لے گا، کوئی نہیں نماز پڑھ لے گا۔ جب وہی بچہ بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اب ماں باپ روتے ہیں کہ کیوں ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ ہم پھر جاتے ہیں جو بابوں کے پاس، جی بابا جی دیکھیں میرے بچے پر کسی نے تویل ڈال دیا ہے کہ یہ تو میری بات نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک نہیں پڑھتا۔ بھائی جب ہم نے بچپن ہی میں ان کی تربیت کی نہیں ہے، دنیا ہی سکھاتے رہے، دین کی طرف لے کے ہی نہیں آئے، اب ہم روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ بھی ہمارے بچوں پہ جو ہے وہ کسی نے تویل ڈال دیے ہیں، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ بھائی جادو تو ہم نے خود ہی کیا ہے، ماں باپ نے کیا ہے کہ بچپن ہی میں ان کی تربیت کی نہیں۔ 7 سال کی عمر میں حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کی ترغیب دلاؤ، انہیں سمجھاؤ۔ 10 سال کی عمر میں مار پیٹ کر نماز پڑھاؤ۔ جس طرح حضور علیہ السلام کے حدیث مبارک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے سے کل بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز اس کی درست ہوگی تو سارے اعمال اس کے صحیح مانے جائیں گے، درست مانے جائیں گے۔ نماز ہی درست نہ ہوئی تو سارے اعمال بندے کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اب دنیا کی ہمیں فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دینی ہے، انہیں نماز کا طریقہ بھی سکھانا ہے، جو کہ نماز فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ہم اس طرح بچوں کو لے کے آتے ہی نہیں ہیں۔ اب مثال لے لے، گھر میں آگ لگ جائے، بچہ آرام کر رہا ہو، باپ اسے چھتر مار کر اٹھا کے کہے گا چلو بھاگو یہاں سے، نکلو باہر، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، تجھے کچھ ہو نہ جائے۔ یہاں دنیاوی فکر تو ہے، بچے کی جان بچائی جا رہی ہے۔ اب اس آگ کا عالم نے کیا ہوگا، جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا، اس کی جو ہے وہ فکر نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ دنیاوی فکر ہے لیکن آخرت کی ہمیں فکر کیوں نہیں ہے؟ لمحہ فکریہ ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جائیں۔ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، آخرت بقا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بو نے۔ کبھی غور سے بھی دیکھا یہ تو نے، جو مکان آباد تھے اب ہیں وہ سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں۔ میں یہ بارہا مرتبہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری ایک تعداد ایسی ہے، میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں کہ جو لوگوں کے جنازوں میں شریک ہو کر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے آتے رہے۔ آج باپ کا جنازہ آگے پڑا ہے، باپ کی میت آگے پڑی ہے، بیٹا پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور باپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، کبھی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے فرائض کتنے ہیں، نماز جنازہ کے سنتیں کتنی ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھنا کس طرح ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔
ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، اور وہ باپ جس نے ہماری خاطر نہ دن دیکھا نہ رات دیکھے، دن رات لگا رہا ہمارے لیے کمانے کی، ہماری دنیا بہتر بنانے میں لگا رہا، آج اس کا انتقال ہوا، میت آگے پڑی ہے، بیٹا پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور باپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ المیہ تو یہاں تک کہ افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، یہ منظر دیکھا ہے کہ میت آگے پڑی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب بیٹا جو ہے وہ ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے اور وہ بھاگتا ہو جاتا ہے مولوی کے پاس، جی آؤ جی میرے باپ کو غسل دو، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور بھائی حق تو یہ بنتا تھا کہ بیٹا خود آگے بڑھ کر اپنے باپ کو غسل دیتا، اسے کفن پہناتا، جس خوشنودی کے ساتھ، جس محبت اور پیار کے ساتھ بیٹے نے غسل دینا تھا، اس طریقے سے کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ تو پیار اور محبت کا عالم تو یہی تھا کہ بیٹا آگے بڑھ کر اپنے باپ کو غسل دیتا کہ جس نے اپنی اولاد کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا تو بہتر بنانے میں لگا رہا باپ اپنی اولاد کی، لیکن آج خود کا انتقال ہوا، بیٹا ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے۔ اب وہی جو ہے وہ بچہ، حق تو یہ تھا کہ اسے آگے بڑھ کے نماز جنازہ پڑھانا چاہیے تھا، لیکن وہی بیٹا پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہاں لمحہ فکریہ ہے والدین کے لیے، مقام غور بات ہے، یہ ایک درس پیغام ہے، خدا را اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں۔ اتنی تعلیم تو ضرور دینا کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، جب ہمارا انتقال ہو ہمیں جو ہے وہ غسل دے سکیں، کفن پہنا سکیں۔ اتنی تعلیم تو دینا کہ ہمارا نماز جنازہ پڑھانا سیکھ جائیں، چلیں پڑھانا نہیں سیکھتے، پڑھنا تو انہیں آتا ہونا، اتنی تعلیم تو دینا۔ نماز کی ترغیب دیں انہیں، 5 وقت کی نماز کا عادی بنائیں، تاکہ ہمارے جانے کے بعد جب اگر بالفرض اہتمام کے ساتھ دعا نہ بھی کریں، اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہوگی اولاد، جب اتحیات پہ بیٹھے گی تو کیا کہے گی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو 5 نمازوں میں ہر رکعت میں جب دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھے گی، سنتیں ہوں، فرائض ہوں، نوافل ہوں، وتر ہوں، جب تشہد پہ بیٹھے گی تو کیا کہے گی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو روزانہ اپنے والدین کے لیے اولاد مغفرت کی دعا کرنے والی ہوگی۔ تو خدا را اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم